السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تھوڑا دیر پہلے جو ہے کیسر بھائی کا ویڈیو آیا ہے جس میں انہوں نے بولا ہے اوپن ویڈیو لیٹر ٹو انجینئر محمد علی مرزا کی وہ کلیریفائی کرے کہ آپ سیکولرزم چاہتے ہیں پاکستان میں یا پھر آپ اسلام چاہتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیجئے، انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ فرقہ واریت کے خلاف جو ہے وہ بولتے ہیں، اور ان کے حساب سے اور میرے حساب سے بھی جو ہے اسلام کی جو بدنامی ہو رہی ہے وہ علماء کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو خاص کر جو پاکستان کے علماء ہے، جو سب کانٹیننٹ کے علماء ہے، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور جہاں پر فریڈم آف سپیچ سب سے زیادہ ہے وہ سیکولر کنٹریز میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے بھی بڑے بڑے دعویٰ آرگنائزیشن ہیں جیسے محمد حجاب کا ہے، آئی آر اے ہے، سیپین انسٹیٹیوٹ ہے، دینیل حقیقت جو کا ہے، وہ ویسٹ میں ہی ہے۔ یہاں پر ایز سچ کوئی بڑا دعویٰ کا انٹرنیشنل لیول کا دعویٰ کا ادارہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ علماء جو ہے سب سے زیادہ اگینسٹ رہتے یہ سب چیزوں کی، کہ اگر کوئی اور بندہ آ کے کچھ کرنے لگے تو سب سے زیادہ اگینسٹ رہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی شرک اور بدعت ہے نا، وہ سیکولرس آ کے پاکستان میں یا پھر انڈیا میں وہ نہیں ڈالتے، وہ ہمارے علماء ہی ڈالتے۔ جو تکفیر کی جو روایت ہے وہ سیکولرس نہیں ڈالتے، وہ ہمارے علماء ہی ڈالتے۔ تو کیونکہ جو ہے علماء کے وجہ سے اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے، تو اگر آپ سوچ لو کہ اگر حکومت کسی علماء کی ہو جائے گی، جیسے طالبان کی حکومت ہے، وہ ایک مذہبی گروہ کی حکومت ہے، تو وہ آپ دیکھ لو کیا حالت ہو رہا ہے طالبان میں، ٹھیک ہے؟ تو ویسے آپ ایران میں آپ دیکھ لو، جہاں پر بھی مذہبی جبر والی حکومت ہے وہاں پر آپ دیکھیے ڈکلائن ہو ہی رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ زبردستی کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے دین کو جو ہے زبردستی نافذ کرتے ہیں۔ اور ایون سیکولرزم، میں بولوں گا کہ سیکولرزم بھی کہیں کہیں جو ہے وہ زبردستی نافذ کرتا ہے۔ سیکولرزم اس چیز کا ڈینائل نہیں ہے، یا پھر سیکولرز نے جو بھی وارز کیا ہے اس چیز کا ڈینائل نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں تو فریڈم آف سپیچ ہم لوگ کو ان کنٹریز میں زیادہ ملتی ہے جو سیکولرز ہیں، ایز کمپیئر ٹو جو ریلیجیس ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ طالبان کی حکومت ہے، وہ لوگ اہل حدیثوں کے اوپر کتنا تشدد کر رہے ہیں۔ اور اپنا سعودی تو ابھی تھوڑا بہت حال فی الحال میں سدھرا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ یمن پہ دیکھ لیجئے گا وہ لوگ کیا کرتے تھے اور کیسے جو علماء کو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ جیل میں ڈالتے تھے۔ یہ کوئی سیکولرس جیل میں نہیں ڈالتا ہے، یہ محمد بن سلمان۔ آپ لوگوں کی سب سے بڑی پرابلمس یہ ہے کہ آپ لوگ کا دھیان جو ہے پورا کا پورا سیکولرس کے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سیکولرس کی ہم جتنی بھی غلطیاں نکالیں گے اتنا ہی جو ہے مسلمان جو اسلام کے قریب آئے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کی بات صرف وہی مانے گا جو آلریڈی مسلم ہے، جس کا ذہن آلریڈی آپ لوگوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بندہ سیکولر کنٹری میں رہ چکا ہے، جو وہ فریڈم، ایک نیوٹرل بندہ جس کو میں کہتا ہوں، جو نہ زیادہ مذہب کی طرف ہے نہ زیادہ سیکولرزم کی طرف ہے، ان کو آپ کی باتیں جو ہے اس لیول تک سمجھ میں نہیں آئے گی، یا پھر جو میں آپ کے آڈینس کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ کریٹیکل انالائسس نہیں کرتے۔ اور علی بھائی کی بھی آڈینس میں دیکھتا ہوں کہ بہت جگہ جو ہے علی بھائی کی تقلید کرتی ہے، علی بھائی کی بات کو کریٹیکلی انالائز نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پرابلم ہم لوگ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے بجائے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سیکولر سدھرے یا پھر لبرل سدھرے، اور اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ان اپولوجیٹک بیہیویئر۔ ان اپولوجیٹک مطلب ہم جو کریں گے وی ڈونٹ اپولوجائز فار اینی تھنگ، ٹھیک ہے نا؟ تو دس از اے کائنڈ آف ایروگنس دیٹ وی ہیو، انٹلیکچوئل ایروگنس دیٹ وی ہیو، دیٹ اونلی وی آر کریکٹ۔ اس کو آپ جتنا ہمبلی بیان کر لو لیکن یہ ایروگنس تو دکھتا ہے۔ تو علی بھائی آ کے نا ان کا یہ ہے کہ میٹر انٹرنل ہے، انٹرنلی ہم لوگ اتنے پست ہو گئے ہیں اخلاقی طور پہ کہ آپ جو ہے سیکولرز کو بلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں، جب تک آپ اخلاقی طور پہ آپ سیکولرز کے اوپر آپ نہ جاؤ۔ اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، یہ دنیا ڈیسائیڈ کرے گی کہ مسلمان اخلاقی طور پہ کتنا آگے ہے۔ اور دنیا نے ڈیسائیڈ کیا تھا، جب آپ دیکھیے گا مسلم کا گولڈن پیریڈ تھا، گولڈن ایج آف اسلام تھا، تو پوری دنیا مانتی تھی سائنٹسٹ ان کو، پوری دنیا ان کو ریسپیکٹ کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ایک ٹائم تھا کہ پوری دنیا جو ہے مسلمانوں کو ریسپیکٹ کرتی تھی، پوری دنیا جو ہے اسلام کو ریسپیکٹ کرتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ہم لوگ ایسی پستی میں یہ ہوتے گئے کہ پوری دنیا، اور خاص کر پاکستان کو تو کوئی کنٹری جو ہے ریکوگنائز کرنا ہی نہیں چاہتا۔ خود عربس کنٹری جو ہے
وہ جو ہے ریکوگنائز نہیں کرنی چاہتی ہے، کوئی ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ویلیو ہے دوسروں کے آنکھ میں. آپ کے آنکھ میں تو پاکستان شاید ایک دم نمبر 1 کنٹری ہوگا دنیا میں، لیکن دنیا کے طور پہ وہ سب سے لیسٹ سکسیزفل کنٹری ہے. ٹھیک ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا ہو گئے یا پھر میرے جیسے لوگ ہو گئے، وہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ سیکولرزم کو پروموٹ نہیں کر رہے. آپ کسی کی بات کو لیتے ہو نا، آپ بولتے ہیں میرے کو ان کا سٹینس سمجھ میں نہیں آ رہا. سٹینس کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ان کو آپ ود ان کانٹیکسٹ لے ہی نہیں رہے ہو. وہ یہ بولتے ہیں کہ اگر سیکولرز کی حکومت ہوگی تو اگر سیکولرز کی حکومت ہوگی تو سب کو جو ہے پریچ کرنے کا موقع ملے گا، جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بولتے اگر کسی مذہبی گروہ کی حکومت ہوگی تو اگر سپوز دیوبندی کی حکومت ہوگی تو وہ اہل حدیث بریلوی کو نہیں کرنے دیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہو کتنا جو ہے یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے. بھی مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے ختم ہو گئے تو یہ لوگ کتنے سازش کرنے لگے، کیا کیا کمنٹ کرنے لگے. تو اس چیز پہ تو آپ کبھی کمنٹ کرو گے نہیں، آپ بولو گے اس کا معاملہ ہے. تو آپ خود ون سائیڈڈ چل رہے ہو. تو آپ علی بھائی کو کس منہ سے بول رہے ہو کہ یہ چیز ہے؟ علی بھائی جتنے بھی سیکولرز کے جو کام ہے، جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں، ان کو ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ نا، سیکولرز کی کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام کے خلاف جاتی ہے اور علی بھائی ان کو کنڈیم نہیں کرتے؟ لیکن جو وہ چیز صحیح بات بولتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کریں، تو یہ جسٹس کے خلاف ہے. اور اسلام ڈیمانڈس جسٹس فرام یو. اسلام کہیں یہ نہیں بولتا خلافت لاؤ، اسلام بولتا ہے جسٹس لاؤ. جب آپ جسٹس لاؤ گے تو آٹومیٹکلی آپ کو سامنے والا اقتدار دے گا کہ بھائی تو جسٹ ہے، تو ہم لوگ کا حکمرانی کر. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو خلافت اسٹیبلش کرنے کا بہت چل ہے، لیکن آپ کو جسٹس کا کوئی یہ نہیں ہے. آپ کوئی جسٹ پرسن تو ہو نہیں. ٹھیک ہے. ایک ہمبل برائگنگ دکھتا ہے آپ کے اس میں، جسٹس تو آپ میں ہے نہیں. ٹھیک ہے. آپ خالی سیکولرز کے پیچھے لگ گئے ہو. جتنا لگنا ہے لگو، اس سے مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب آپ کا بیٹا اگر فیل ہو گیا ہے اور سامنے والا کا لڑکا فیل ہو گیا ہے، تو آپ سامنے والے لڑکوں کو جتنا بولنا بولو، اس سے آپ کا لڑکا پاس ہونے والا نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنا جو ہے مورالٹی کا لیول تھوڑا سا اوپر کرے. تو انشاءاللہ جیسے ہم لوگ کا پہلے جیسے عزت ہوا کرتی تھی. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں، پتہ نہیں کتنی بات سچ ہے نہیں، کسی عالم سے ہی سنا ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں کہ ایسا ٹائم تھا کہ مسلمانوں کو نہیں بولا جاتا تھا کہ وہ اوتھ لے، کیونکہ یہ ایک دم انڈرسٹوڈ تھا کہ یار یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ تھوڑی نہ بولے گا. اسی طرح سے بہت سارا پنچایت ہوتا تھا انڈیا میں. میں نے کسی ہندو سے ہی سنا ہے یہ چیز، مطلب ہندو سے نہیں، ایک ریورٹ سے سنا ہے. وہ یہ بولتے ہیں کہ پنچایت میں ضروری ہوتا تھا کہ ایک بندہ مسلمان ہو. وہ لوگ کمپلسری اس چیز کو رکھتے تھے. تو بھائی مسلمان کی عزت تھی تبھی نہ رکھتے تھے. نان مسلم خود آ کے بولتے کہ بھیا آپ فیصلہ کرو، آپ جو فیصلہ کرو گے وہ صحیح کرو گے. تو اس سے ہوتا ہے، اس سے اسلام پھیلتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے اسلام کی طرف آتے ہیں. سیکولرز کو برا بھلا کہنے سے وہ اسلام کی طرف لوگ نہیں آتے ہیں، یا اگر آتے بھی ہے تو اس سے اسلام کا یا مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تعداد بڑھانے سے ایک چیز یاد رکھو، یہ کسی کو فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کے نزدیک کوئی اس کا ویلیو نہیں ہے کہ آپ کتنے لوگ آپ کے وجہ سے اسلام قبول کیے. بھائی نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، آپ ان لوگ سے زیادہ سکسیزفل ہو. ٹھیک ہے. ان کے یہاں تو کوئی ان کے سامنے جو ہے کتنا 2-3 لوگوں کو چھوڑ کے کوئی نہیں. زیادہ تر نبیوں کو دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، صرف 12 لوگ ایمان لائے تھے. تو ان سے زیادہ تو آپ لوگ سکسیزفل نہیں ہو نا. تو ان کے لیے ان کو تو بہت کم لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے. تو پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو جو ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہو، آپ کو ایسا لگ رہا ہے تعداد بڑھ رہا ہے ہم لوگ کا اس سے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ایکچولی ہم لوگ دعویٰ میں اتنا کھو چکے ہیں نا کہ ہم لوگ کو خود کو سدھارنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ہم لوگ کا پورا یہ فوکس ہے کہ سامنے والا سدھر جائے. تو بس ویسے ہی ہوگا تو پھر ویسے ہی چاہیے. جو یہود کا حالت ہوا ہے وہی ابھی ہم لوگ کا، جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو عذاب دی گئی ہے بنی اسرائیل کو، سب ہم لوگ کو دی جا رہی ہے. دیکھ لو آپ پورا دنیا میں دیکھ لو. آپ دنیا کو بلیم کرو، ویسٹ یہ ہے وہ ہے یہ ہے، لیکن دیکھو نا سب سے زیادہ پرابلم کون فیس کر رہا ہے؟